بچوں کے معاملے میں ایک بات خوب یاد رکھیں, بچوں کو خوب لفٹ کرانی چاہیے, جیسے میں بھی کراتا ہوں. مجھے تو بچوں سے ویسی فطری محبت بہت ہے, بچوں میں بچہ ہی بن کے رہتا ہوں میں. لیکن اپنے کام کے ٹائم پہ نا بچوں کو لفٹ نہ کرائیں, یہ بالکل غلط ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بچوں سے محبت کرتے تھے. ہمارے جب دور تھا اس وقت تو ان کے بچے بڑے ہو گئے تھے, تو وہ اپنی پرانی بات بتاتے تھے. لیکن جب کوئی علمی کام کرنا ہوتا, مطالعہ کرنا ہوتا, کوئی تحقیقی کام, اس میں بچے کے داخلے پر پابندی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب کوئی اپنا علمی کام ہے, اسٹڈی ہے, مطالعہ ہے, کوئی ریسرچ کرنی ہے, پھر بچوں کو لفٹ نہیں. پھر بچے بھائی اب, کیونکہ بچے تو بچے ہیں نا, وہ آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے. ہر چیز اپنے موقع پہ اچھی لگتی ہے. میں نے بھی آفس بنایا ہوا ہے, جب یہاں بیٹھتا ہوں تو یہاں بچوں کے داخلے پر پابندی ہے اپنے آفس پہ. بچے اتنے شرارتی ہیں کیونکہ اے سی چل رہا ہوتا ہے نا اس میں, تو ایسے بہانے سے گھننے بن کے آئیں گے اور بولیں گے وہ اتنی ٹھنڈک مل رہی ہے یہاں آ جاؤ, ایسے چپکے چپکے سے پھر ہم کو نکالتے ہیں. تو یہ آپ کے غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی آپ علمی کام کر رہے ہیں اور بچے بھی وہاں کلابازیاں کھا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اس کام میں آپ کے کام کی کوالٹی کبھی بھی نہیں بڑھے گی. کیونکہ انسان کا دماغ ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ نہیں ہوتا. اگر دو جگہ ہے اس کا مطلب وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہے, پھر نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ, بچوں کو پیار کرنا, بچوں کے ساتھ کلابازیاں کھانا, بچوں سے باتیں کرنا. لیکن جب پڑھائی کا ٹائم ہے, کوئی ریسرچ کرنی ہے, پھر بچہ قریب میں نہیں آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا خیر. اچھا, نماز میں بچوں کو آنے دیتا ہوں, یعنی جو میں گھر میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں بچہ اگر آ رہا ہو نا تو میری نماز میں خلل نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ کہ نماز کس چیز کا نام ہے, آپ اللہ سے کنیکشن چل رہا ہے نا, تو بچے کے آنے سے وہ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے, کمزور نہیں ہوتا. یہ ہمارے حضرت کے ساتھ بھی معاملہ تھا. حضرت فرماتے تھے کہ میں تہجد گھر میں پڑھتا تھا, بچے رو بھی رہے ہوتے تھے, چیخ بھی رہے ہوتے تھے, میری صحت پہ فرق نہیں, بلکہ اور زیادہ اللہ کی طرف توجہ. کیونکہ وہ کام ہی ایسا ہے کہ اس میں تو اللہ کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونا ہے نا. تو اللہ کی نعمت, یہ بچے جب نماز میں دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں نا, ایسے یوں کر کے, کوئی یوں انگلی اٹھا رہا ہے, کوئی الٹے ہاتھ کی انگلی اٹھا رہا ہے, آپ سلام ادھر پھیر رہے ہیں, وہ الٹا پھیر رہا ہے, ان چیزوں سے اللہ کی نعمت کا اور زیادہ استحضار ہوتا ہے. تو اللہ کی محبت اس سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے, اور مزہ آتا ہے یہ عمل دیکھ کے, تو اور اللہ کی ایک محبت بڑھتی ہے اس سے. لیکن جب آپ تحقیقی کام کرتے ہیں, ریسرچ کا کام, تو اس میں اس وقت اللہ کی محبت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جس کام کو فوکس کر رہے ہیں اس کی کوالٹی اچھی ہو. تو اس میں اللہ کی رضا اس میں ہے کہ اس کام کو فوکس کرو جس میں تم ابھی لگے ہوئے ہو, اس کام کو فوکس کرو تم. تو یہ ایک چھوٹی سی بیچ میں بات تھی. باقی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے جب دائیں بائیں گھوم رہے ہوں تو ان کا نماز میں دل نہیں لگتا, لیکن ہمارا لگ جاتا ہے, بلکہ اور مزہ آتا ہے. تو میں تو پہلے ایسے کرتا تھا کہ جمعے کی نماز سے پہلے نا گھر میں سنتیں پڑھنے کے لیے, بیان کے لیے آنے کے لیے سب بچوں کو لائن سے کھڑا کرتا تھا, ادھر بیٹھ جاؤ تمیز سے, شاباش نماز پڑھو. تمیز سے بچہ بیٹھتا کہاں ہے. تو پھر بچے ایسا کرتے, ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد چلے گئے نا, کھانا کچھ کھایا, پھر آ کے اگلی رکعت مکمل ہو رہی ہے ان کی. بچوں کی کوئی اصول اور ضابطے, ان کی نماز جیسے کارٹون کبھی مرتا ہے, تو بچے کی نماز کبھی بھی نہیں ٹوٹتی, اتنی مضبوط نماز ہوتی ہے. وہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے مقصد یہ کہ جب ریسرچ اور تحقیق کا کام, آفس کا کوئی ورک کر رہے ہوں, پھر بچوں کو نہیں, اس کے لیے الگ کمرہ رکھیں, اس میں بچے نہیں آئیں گے.